بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وبارك وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 2 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ، کفاران عرب اور دشمنان اسلام، دشمنان قرآن اور دشمنان صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہمت لگاتے تھے، اس تہمت کا اس آیت کریمہ میں اظہار ہے اور رب کی جانب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے اور کفار و مشرکین کے افتراء کا رد ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کفار کہتے ہیں اور کہیں گے افتراہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں یا اللہ کی بولی جو بولتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اختلقہ من تلقاء نفسہ، یہ اپنی جانب سے ایجاد کر کے بولتے ہیں، وَنَسَبَهُ إِلَى اللَّهِ افْتِرَاءً، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت جھوٹ کرتے ہیں، تغریراً و تلبیساً، مطلب ان کی تہمت ہے کہ لوگوں کو مطلب یہ کہ تلبیس میں اور شبہ میں پڑھانے کے لیے۔ لوگوں کو شبہات میں پڑھانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ کفار و مشرکین عرب اور قرآن اور صاحب قرآن کے الزام تراشوں کی یہ بولی اور اس کا بدعقیدہ تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں فرماتے ہیں لا تحزن یا اکمل الرسل علیہم، غمگین نہ ہو پیارے، غمگین نہ ہو اے اکمل رسل ان پر، وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ کیا بات ہے! تائید ربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح حاصل ہے، ایک عاشق رسول ہی سمجھ سکتا ہے۔ جن کا دل محبت کا مدینہ نہ ہو، جن کا سینہ محبت کا مدینہ نہ ہو، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ حبیب کو کتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کتنا کا عنوان ہی نہیں ہے، بس چاہتا ہی چاہتا ہے۔ فرماتا ہے اے اکمل رسول ان پر غمگین نہ ہوا، جو الزام ہے وہ الزام محض ہے، تائید تو میری طرف سے سنیے، بل هو الحق، آپ جو بھی کہتے ہیں یہ 100% صحیح ہے، الثابت المحقق المثبت نزولہ، ثابت ہے، طے ہے، جس کا نازل ہونا۔ کیا بات ہے! من ربک، آپ کی رب کی طرف سے۔ غوث پاک نے اس کی تفسیر میں فرمایا الذی رباک بانواع الکرم، وہ رب جس نے آپ کو قسم قسم کے انعامات اور قسم قسم کی کرامتوں، شرافتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، تربیت خاص فرمایا۔ واصطفاک من بین البرایا لرسالتہ العامہ، اور جس رب نے آپ کو دیگر مخلوقات کے بنسبت اپنی رسالت عامہ کے لیے چنا، یعنی ایسی رسالت کسی کو عطا نہیں کیا، خاص طبقے کے لیے، خاص سوسائٹی کے لیے، خاص معاشرے کے لیے،
تو چنا، لیکن عام تمام جہان کے لیے صرف اور صرف آپ کو چنا ہے. اس لیے جہان کے حصے کا یہ ایک فرد بک رہا ہے تو بکنے دیجئے. اس سے ایک عقیدہ ملا جو امام نے کہا ہے، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ گویا یہ توحیدی جملے ہیں، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ، خاک میں مل جائیں گے یہ لوگ. اور ان شانئک ھو الابتر بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے حبیب یہ بکنے والے جو بکے ہیں ان کی بکواس تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قبول کرنے والا میں ہی ہوں. لیکن سنیے، یہ جو بکے ہیں نا، میں اب اعلان کرتا ہوں کہ یہ آپ کا دشمن ہی منقطع النسل ہوگا. میں اس عنوان کو آج کے حساب سے بھی اگر پیش کروں تو خدا کی قسم ہمیشہ باطل مٹا ہے، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی نام لیوا نہیں، اور حق مر کر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. سب سے بڑی مثال حسین آج بھی ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، معاشروں میں، سوسائٹی میں، ملک میں، عالم میں زندہ ہے، اور یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں. جاء الحق وزهق الباطل، کیونکہ اللہ پاک نے حق کو سربلندی عطا کی ہے اور باطل کو میٹ دیا ہے. جو اللہ میٹ دے اس کو کون ابھار سکتا ہے. انزلہ الیک مشتملا علی الانذارات الشدیدہ، اللہ پاک نے اس کتاب کو آپ پر جو نازل کیا ہے نا، یہ کتاب سخت سخت تخویفات اور بلیغ ڈرانے والے انداز پر مشتمل ہے. یعنی ہر طرح سے آپ نے کافر و مشرکین کو ڈرایا، لیکن پھر بھی یہ قبول نہ کیے. یاد رکھیے گا، ایمان والا بننا بھی، نبی کا عاشق بننا بھی خدا کی توفیق پر منحصر ہے. خدا جب تک نہ چاہے اپنے حبیب کا غلام نہیں بنا سکتا. ہمیں اللہ پاک نے چاہا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ کے کرم پر ہم ناز کریں کہ ہمیں اپنے حبیب کا محبوب اور غلام بنایا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. کیوں؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں، بے وعیدات ہی، اس کتاب میں جو وعیدیں میں نے پیش کی ہیں آپ ڈرائیں، قوما، ان لوگوں کو، انقطع عنہم آثار النبوۃ والرسالہ لبعد العہد، ان لوگوں کو جن لوگوں سے نبوت اور رسالت کے آثار زمانے کی بعد کی وجہ سے مٹ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً کم و بیش 650 برس کا عرصہ گزر گیا، کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے اور آخری رسول. اب اس کے بعد رسالت کا چیپٹر کلوز کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیے جو بہت آثار نبوت اور آثار رسالت جن سے منقطع ہو گئے ہیں زمانے کے بعد کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے. ما اتاہم، جن کے پاس بعد عیسیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم ہو، غوث پاک کا جملہ ہے. عیسیٰ، اللہ کی ان پر رحمت ہو، ان پر سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. ڈرانے والا نہیں آیا مطلب طویل زمانہ گزرا، ڈرانے والا نہیں آیا. کہ انذرہم عن الباطل، کہ باطل سے انہیں ڈراتا. وارشدہم الی طریق الحق، کہ اور حق کی طرف ان کی رشد و ہدایت کرتا. من قبل، آپ سے پہلے. بل ہم علی فترۃ من الرسل، بلکہ یہ رسولوں کے فترت کے زمانے میں گزرنے والے لوگ ہیں. فارسلک الیہم، اسی فترت کے زمانے میں آپ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس. لعلہم یہتدون، اس امید پر کہ یہ آپ سے ہدایت پائیں، آپ ان کے محتدا مکمل ہو، ان کے مقتدا مکمل ہو. یہ آپ کے محتدی ہیں، یہ آپ کے مقتدی ہیں، آپ سے یہ قیادت لیں گے، آپ سے یہ ہدایت لیں گے. یہ میرا فیصلہ توحید ہے. بہدایتک و ارشادک الی توحید الحق و اتصافی باوصاف الکمال. اگر انہیں کمال کی صفت بھی چاہیے تو میں مکمل، اکمل، کامل کا مظہر کل، مرکز کل آپ کو بنایا ہے. سبحان اللہ، الحمد. آیت نمبر 3 میں بس اس میں ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے یہ 1400 سال کے بعد کی وسیم رضوی جیسی فکریں، یا اور بھی اس سے پہلے جو کمل اشتواری اور دیگر لوگ جو نبی اور قرآن اور صاحب قرآن خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت محمدیہ میں کفار و مشرکین نت نئے طریقے سے اور مختلف نظریے سے جو حملے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ہم تو 1400 سال کے بعد کے زمانے میں گزر رہے ہیں. نبی کو دیکھ کر کے بھی کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ آپ غور کریں کہ حسن یوسف کا کمال یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ جاتی تھی ان کا حسن دیکھ کر. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جس کے نبی خود یوسف علیہ السلام کے وہ نبی ہیں.
نبی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کے تحت کہ سارے انبیاء کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں. جہاں نبوت حاصل ہے انہیں، جہاں رسالت حاصل ہے دیگر انبیاء اور رسول کو، وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت ہو، تم سب لوگ ان پر ضرور ایمان لانا. اور سب نے کہا بھی اقررنا، ہم لائیں گے، ہم اقرار کرتے ہیں. تو حضرت یوسف کا حسن کا عنوان ہے، حسن یوسف. صحیح ہے. اب جب حسن یوسف کا عنوان آپ دیکھیں کہ مطلب ان کا حسن دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوسف سے بھی زیادہ باکمال ہیں، یوسف سے بھی زیادہ اکمل مکمل ہیں. اب ذرا غور کریں، 1400 سال کے بعد جب ہم صرف بات سنتے ہیں تو اٹریکشن کی انتہا ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس گم ہو جائیں. سوچیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر پاک میں ظاہری طور پر موجود ہیں، اور یہ بدبخت ابو جہل یا ابو جہلی گروہ اور عتبہ شیبہ یعنی کفاران عرب، کیا نہیں دیکھا نبی کو؟ غور کیجیے گا جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں. نہیں دیکھا نبی کو؟ یقیناً دیکھا. واہ واہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سچ کہا، آپ جسے چاہیں وہی آپ کا غلام ہوگا، رب جسے چاہے وہی آپ کا غلام ہوگا. آپ کا ہر دیکھنے والا آپ کا غلام نہیں ہوگا، بلکہ آپ جسے چاہیں گے وہی غلام ہوگا. اور اسے آپ ظاہری حیات 63 سال کی حیات میں صحابہ کا عنوان ملے گا، اور اس کے بعد والوں کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اس کا ذکر ہے کہ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، صحابہ کی غلامی جو حاصل کریں گے، صحابہ کو جو بیس اور آئیڈیالوجی کے طور پر رکھیں گے، ان کی اتباع میں جو آپ کو مانیں گے، وہ بھی آپ کے غلام ہیں. واہ، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ظاہری طور پر ماتھے کی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن مصطفیٰ نے غلام بنا لیا، رب نے مصطفیٰ کا غلام کہہ دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ صرف وجہ تائید ہے، پازیٹیوٹی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مرد عورت جو کوئی بھی پازیٹیو رہتا، عورتیں ہیں تو کنیز ہیں، مرد ہیں تو غلام ہیں. نبی کو ڈائریکٹ دیکھنے والے، ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے والے کو یہ شرف نہ ملا، ہم نے نہیں دیکھا. اسی لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع سے، یہ صحابہ کرام کی افضلیت اپنی جگہ پر مقدم ہے، اعلیٰ ہے، سابق ہے، اول ہے، سب ہیں. لیکن غور کیجیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک موقع سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ ای الایمان اعجب، سب سے زیادہ تعجب خیز، عجب میں مبتلا کرنے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا، ہم نے آپ کو دیکھا اور ایمان لایا. فرمایا نہیں، ان کا ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھے مانا. اس سے افضلیت صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ان کا تو چیپٹر کلوز ہے باب فضیلت میں. اب جنہیں بھی فضیلت ملے گی وہ صحابہ سے کم ہی ملے گی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ان کا لم یرانی وعام نبی، مجھے نہیں دیکھا لیکن مجھ پر پھر بھی بلیو کیا، ایمان لایا. کیا بات ہے! یہ اعتماد رسول ہم غلاموں کے لیے، یہ اعتماد توحید ہم غلاموں کے لیے. اسی لیے سورہ حجرات میں آیت یہ بھی دیکھیں گے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ ایمان جب تک داخل نہیں ہوتا وہ مکمل نہیں ہوتا، مومن مکمل نہیں ہوتا. اور ایمان کس میں داخل ہوتا ہے؟ نبی کی غلامی جن کے پاس ہے وہ مکمل محتدا ہے، وہ مکمل محتدی ہے، وہ مکمل محتدی ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے، کامل غلام وہ ہے. چنانچہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں آپ دیکھیں گے تو خود 58 میں دیکھیں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کی غلامی میں رہو ہدایت پر رہو گی. کیا بات ہے! ان کی غلامی میں رہو ہدایت پر رہو گی. سبحان اللہ. خلاصہ یہ آیت یہ کہ قرآن اور صاحب قرآن پر حملہ یہ آج کی نئی بات نہیں ہے. ہم با توفیق ہیں، خیر کی توفیق سے الحمدللہ محروم نہیں، مسرور ہیں، مملوء ہیں، اور اسی توفیق پر ہم قائم رہیں. تمام چھوٹے بڑے بچے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ، اس کے رسول، قرآن، ان سب پر ایکٹیو رہیں. کوئی آیت نہیں بدل سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. اس قرآن کو نازل اس نے کیا ہے، حفاظت بھی وہی فرمائے گا. محافظ قرآن، محافظ صاحب قرآن، محافظ غلامان صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، قرآن کے لیے، صاحب قرآن کے لیے پازیٹیو رہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے.